ایک پیالہ دودھ سے تمام اصحاب صفہ شکمسیر ہو گئے۔ بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، قسم ہے ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں بھوک میں روئے زمین پر اپنے جگر پر اعتماد کرتا تھا، چونکہ میں بھوک سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں سرے راہ بیٹھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے۔ میں نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کی بابت پوچھا۔ میں نے ان سے جو پوچھا محض اس لیے کہ وہ مجھ کو اپنے ساتھ لے جائیں، مگر وہ گزر گئے۔ اس کے بعد میرے پاس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرے۔ میں نے ان سے بھی قرآن کریم کی ایک آیت کی بابت پوچھا، اور میرا ان سے پوچھنا بھی اسی غرض سے تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، مگر وہ بھی چلے گئے اور ایسا نہ کیا۔ اس کے بعد حضور اکرم ابو القاسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ آپ نے مجھے دیکھا اور میری دلی کیفیت جان کر جو میرے چہرے سے ہویدا تھی اسے پہچان کر تبسم فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا، میرے ساتھ چلو، اور آپ تشریف لے چلے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ پھر آپ کا شانہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ میں نے داخلے کی اجازت مانگی، آپ نے مجھے اجازت مرحمت فرمائی اور میں داخل ہو گیا۔ میں نے وہاں ایک پیالہ دودھ کا پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ گھر والوں میں سے کسی نے عرض کیا، فلاں مرد نے یا فلاں عورت نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، تم اہل صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے، نہ تو ان کا گھر بار تھا اور نہ مال و دولت۔ جب حضور کے پاس کوئی صدقہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صدقہ کو ان کی طرف بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہ لیتے، اور جب کوئی آپ کے پاس ہدیہ بھیجتا تو آپ اسے قبول فرماتے اور اس ہدیے میں اہل صفہ کو بھی شریک فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں گراں گزری۔ اب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اہل صفہ کے لیے اتنا سا دودھ کیا کام کرے گا، اور میں خواہش رکھتا تھا کہ یہ تمام مجھے ہی مل جاتا تاکہ میں اسے پی کر توانائی حاصل کرتا۔ میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، جب وہ لوگ آئیں گے تو آپ مجھے یہ حکم دیں گے کہ یہ پیالہ انہیں دے دوں، اور شاید ہی اس دودھ کا کوئی حصہ مجھے مل سکے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا، تو لازماً میں اہل صفہ کے پاس گیا اور ان کو بلا لایا، اور وہ سب کے سب آئے اور اپنی اپنی جگہ وہ سب گھر میں بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا، یہ پیالہ اٹھاؤ اور انہیں دو۔ تو میں نے پیالہ اٹھا کر ایک شخص کو دے دیا، اس نے پیا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے پیالہ مجھے واپس کر دیا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے پیتے ہوئے وہ پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور تمام اصحاب صفہ خوب سیر ہو چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کو لے کر اپنے دستے اقدس پر رکھا اور میری طرف نظر کر کے تبسم فرمایا اور فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، اب ہم اور تم باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ فرمایا، بیٹھ جاؤ اور پیو۔ تو میں نے پیا۔ پھر فرمایا، اور پیو۔ تو میں نے پیا، اور برابر یہی فرماتے رہے کہ اور پیو، اور میں پیتا رہا، یہاں تک کہ میں نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اب دودھ کے گزرنے کی بھی راہ باقی نہیں رہی ہے۔ اور میں نے وہ پیالہ حضور کو پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور اس کا نام لے کر بچا ہوا دودھ پی لیا۔
ابن سعد نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ ایک رات ہم نے بغیر کھائے گزاری، جب صبح ہوئی تو میں تلاش میں نکلا اور مجھے اتنی روزی مل گئی کہ 1 درہم سے گوشت اور آٹا خریدا اور میں اسے لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور انہوں نے روٹی بنا کر پکائی۔ جب وہ پکا کر فارغ ہوئیں تو میں نے کہا کہ کاش آپ اب میرے والد ماجد کے پاس جاتے اور آپ کو میرے پاس لے آتے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ آرام فرما رہے تھے اور اعوذ باللہ من الجوع فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے پاس طعام ہے، آپ تشریف لے چلیے۔ آپ اس حال میں تشریف لائے کہ ہانڈی جوش مار رہی تھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے ایک پیالے میں نکال لو، تو انہوں نے نکال لیا، یہاں تک کہ آپ نے 9 ازواج مطہرات کے لیے نکلوایا۔ پھر فرمایا اپنے والد اور شوہر کے لیے نکال لو، تو انہوں نے نکالا۔ پھر فرمایا تم اپنے لیے نکالو اور کھاؤ، تو انہوں نے نکالا۔ پھر جب ہانڈی کو اٹھایا تو وہ ایسی ہی لبریز تھی اور ہم نے اس میں سے جتنا اللہ نے چاہا کھایا۔ ابن سعد و ابن ابی شیبہ و طبرانی اور ابو نعیم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات باہر تشریف لائے اور فرمایا میرے پاس اہل صفہ کو بلاؤ، تو میں ان کو بلا کر لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک طباق رکھا جس میں جو کا بنا ہوا کھانا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ 1 مد کے برابر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اور ہم نے اس میں سے جتنا چاہا کھایا۔ حال یہ کہ ہم 70 سے 80 کے درمیان نفوس تھے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے ہاتھ کھینچے تو وہ اتنا ہی تھا جتنا کہ رکھا گیا تھا، بجز اس کے کہ اس میں انگلیوں کے نشان تھے۔ طبرانی نے اوسط میں بسند حسن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے کھانا تیار کیا اور مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بلا لاؤ، تو میں آیا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی میں عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اٹھو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 50 آدمی اٹھ کھڑے ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 کی جماعت بن کر آؤ، تو ان سب نے سیر ہو کر کھایا اور کھانا جتنا تھا اتنا ہی بچ رہا۔ ابو نعیم نے صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور میں آپ کے پاس حاضر ہوا، آپ اپنے صحابہ کی جماعت میں تشریف فرما تھے، میں آپ کی حیا کی وجہ سے کھڑا ہو گیا۔ جب آپ نے میری طرف دیکھا تو میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا اور یہ لوگ؟ میں نے عرض کیا کیا نہیں؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ خاموش رہے اور میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ جب آپ نے میری طرف نظر فرمائی تو میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا اور یہ لوگ؟ اس طرح 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا۔ بالآخر میں نے عرض کیا ہاں یہ بھی، لیکن میں نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے جو صرف آپ ہی کے لیے ہے، غرض یہ کہ ان سب نے کھایا اور وہ کھانا ان سے بچ رہا۔ امام احمد ابن سعد اور ابو نعیم نے بطریق ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن طحفہ کے ایک فرزند سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب مہمان جمع ہو جاتے تو آپ فرماتے کہ ہر شخص ایک مہمان کو ساتھ لے کر جائے، یہاں تک کہ ایک رات مسجد میں کثرت کے ساتھ مہمان مجتمع ہوئے۔ آپ نے فرمایا ہر شخص اپنے برابر بیٹھے ہوئے شخص کو ساتھ لے کر جائے، اور میں ان میں سے تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا تھا۔
آپ نے دریافت فرمایا اے عائشہ کیا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہریسہ ہے جسے میں نے آپ کے افطار کے لیے بنایا تھا، اور وہ قاب میں اسے لائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ نوش فرمایا، پھر ہماری طرف اسے بڑھا دیا اور فرمایا بسم اللہ کھاؤ، تو ہم نے اس میں سے کھایا یہاں تک کہ ہماری آنکھیں اس سے بھر گئیں۔ پھر دریافت فرمایا کیا کچھ پینے کو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دودھ ہے جسے میں نے آپ کی افطاری کے لیے رکھا ہے، اور وہ اسے لائیں تو اس میں سے کچھ حضور نے نوش فرمایا، پھر فرمایا بسم اللہ پیو، تو ہم نے پیا یہاں تک کہ ہم اس کی طرف دیکھ نہ سکتے تھے۔ ابو نعیم نے دوسری سند کے ساتھ ابو سلمہ سے انہوں نے یعیش بن تخفہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میرے والد اہل صفہ میں سے تھے تو حضور نے صحابہ کو حکم فرمایا ہر آدمی ایک کو یا ایک کو 2 آدمی لے جائیں، اور میں ان میں سے تھا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے گئے۔ آپ نے دریافت فرمایا اے عائشہ کیا ہمیں کھانا کھلاؤ گی؟ تو وہ حسیسہ یعنی گندم اور گوشت یا کھجور سے تیار شدہ کھانا لائیں اور ہم نے کھایا، پھر قطات پرندے کی مانند حیسہ یعنی گھی اور کھجور سے تیار شدہ حلوہ لائیں اور ہم نے کھایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ہمیں کچھ پلاؤ، تو وہ دودھ کا چھوٹا سا پیالہ لائیں اور ہم نے پیا۔ ابو یعلا نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں تک ٹھہرے رہے اور آپ نے کھانا نہ کھایا یہاں تک کہ آپ پر بھوکا رہنا دشوار ہو گیا۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور فرمایا اے بیٹی کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے۔ جب آپ ان کے پاس سے تشریف لے آئے تو ایک ہمسایہ عورت نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس 2 روٹی اور گوشت کا پارچہ بھیجا تو انہوں نے اسے طباق میں رکھا اور اس کے اوپر کپڑا ڈھک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پلٹ کر آئے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ بھیج دیا ہے، میں نے اسے آپ کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ فرمایا لاؤ، تو وہ اسے لائیں اور طباق سے کپڑا ہٹا دیا تو دیکھا کہ وہ تو روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ خوش ہو گئیں اور جان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالی ہی جہاں سے چاہتا ہے بے حساب رزق مرحمت فرماتا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے تمہیں ایسا بنایا، اے بیٹی تم ہی اسرائیل کی عورتوں کی سردار کی مانند ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب انہیں کوئی رزق دیتا تھا اور لوگ ان سے پوچھتے تھے تو وہ جواب دیا کرتی تھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی جہاں سے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس کے بعد حضور نے کسی کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بلانے بھیجا، پھر آپ نے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اور تمام اہل بیت نے مل کر کھایا اور سب خوب سیر ہو گئے، اور رقاب میں جتنا پہلے تھا اتنا ہی بچ رہا، اور جتنا کچھ بچا اسے ہمسایوں میں تقسیم کر دیا، اور اللہ تعالی نے اس میں کثیر خیر و برکت دی۔ ابن سعد نے ام عامر اسما بنت یزید بن سکن سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں مغرب کی نماز پڑھتے دیکھا تو میں گھر آئی اور میں گوشت اور روٹی لے کر حاضر ہوئی، اور میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا، رات کا کھانا نوش فرمائیں۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا بسم اللہ کھاؤ، تو آپ نے اور آپ کے ساتھ ان
تمام صحابہ نے جو آپ کے ساتھ تھے اور گھر کے تمام لوگ جو موجود تھے سب نے اسے کھایا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ محض ہڈیوں سے تو گوشت چھڑایا نہیں گیا تھا اور روٹیاں بھی ویسی ہی تھیں اور کھانے والے تقریباً 40 آدمی تھے۔ پھر آپ نے میرے پاس کے بڑے مشکیزے سے پانی پیا۔ اس کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے اور میں نے اس مشکیزے کو لے کر منہ بند کر کے رکھ دیا اور ہم اسے بیمار کو پانی پلاتے تھے اور برکت کی توقع میں موت کے وقت اس سے پانی پلاتے تھے۔ طبرانی نے مسعود رضی اللہ عنہ بن خالد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بکری بھنی ہوئی بھیجی، اس کے بعد میں کسی ضرورت سے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا کچھ حصہ ہمارے پاس واپس کر دیا۔ جب میں لوٹ کر آیا تو میں نے گوشت دیکھا۔ میں نے پوچھا اے ام خناس رضی اللہ عنہا یہ گوشت کیسا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری میں سے جسے ہم نے بھیجا تھا کچھ حصہ واپس کر دیا۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے کہ تم نے گھر والوں کو اسے نہ کھلایا؟ اس نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پس خوردہ ہے، میں نے اس میں سے سب کو کھلایا ہے، باوجود یہ کہ ان گھر والوں کے لیے 2 یا 3 بکریاں ذبح کی جاتیں تب بھی انہیں پورا نہ ہوتا۔ ایک پیالہ عصیدہ سے تمام اہل مسجد شکم سیر ہو گئے۔ طبرانی نے اوسط میں بسند حسن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مجھے بلایا اور فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے دے دو، تو انہوں نے مجھے ایک پیالہ دیا جس میں کھجور کا عصیدہ تھا اور میں اسے لے کر آیا۔ حضور نے مجھ سے فرمایا اہل مسجد کو بلا لو۔ میں نے اپنے دل میں کہا مجھے افسوس ہے کہ میں تھوڑا کھانا دیکھ رہا ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ میں مصیبت میں مبتلا ہوں، تو میں ان سب کو بلا کر لایا اور وہ سب مجتمع ہو کر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس میں رکھیں اور اس کے کناروں میں گھمایا اور فرمایا بسم اللہ کھاؤ، تو سب نے کھایا یہاں تک کہ سب شکم سیر ہو گئے، اور میں نے کھایا یہاں تک کہ میں بھی شکم سیر ہو گیا۔ جب میں نے اس پیالہ کو اٹھایا تو وہ اتنا ہی تھا جتنا میں نے اسے رکھا تھا، بجز اس کے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشان تھے۔ ابن سعد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں ایک دن اپنے گھر سے مسجد کی طرف چلا اور میرا یہ جانا بھوک کی وجہ سے تھا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو پایا، انہوں نے کہا ہم بھی بھوک سے بے تاب ہو کر چلے ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم نے آپ سے اپنا حال عرض کیا۔ حضور نے ایک طباق منگایا جس میں کھجوریں تھیں اور ہم میں سے ہر ایک کو 2 کھجوریں دیں اور فرمایا انہیں کھا کر پانی پی لو، آج کے دن یہی 2 کھجوریں کفایت کریں گی۔ شیخین نے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 مہمانوں کو لائے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عشاء کے بعد ٹھہر گئے۔ پھر اللہ تعالی نے جتنی رات گزاری اس کے بعد وہ آئے اور ان کی اہلیہ نے ان سے پوچھا کیا بات تھی جو اپنے مہمانوں سے رکے رہے؟ انہوں نے پوچھا کیا تم نے مہمانوں کو رات کا کھانا نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا مہمانوں نے تمہارے آنے تک کھانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم آئندہ کھانا نہ کھاؤں گا۔ راوی نے کہا خدا کی قسم ہم جب بھی لقمہ اٹھاتے تھے تو اس کے نیچے سے زیادہ کھانا بڑھ جاتا تھا، اور جب ہم شکم سیر ہو گئے تو وہ کھانا پہلے سے زیادہ تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا تو وہ اتنا ہی تھا جتنا پہلے تھا یا پہلے سے زیادہ۔
انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا، اے بنی فرس کی بہن، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم، یہ کھانا پہلے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ پھر اس میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھایا۔ اس کے بعد اس کھانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے صبح کی۔ چونکہ ہمارے اور قوم کے درمیان معاہدہ تھا، معاہدہ کی مدت گزر گئی تو ہم نے 12 آدمیوں کو اپنا واقف ٹھہرایا اور ان میں ہر آدمی کے ساتھ اور بھی لوگ تھے۔ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کل آدمی کتنے تھے، بجز اس کے کہ اللہ نے انہیں بھیجا تھا تو ان تمام لوگوں نے اس کھانے کو کھایا۔ ابن سعد و بیہقی اور ابو نعیم نے بطریق ابو العالیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں لایا اور عرض کیا، میرے لیے ان میں برکت کی دعا کر دیجیے، تو حضور نے ان کو مٹھی میں لیا اور ان پر برکت کی دعا پڑھی۔ پھر فرمایا، اسے تھیلی میں ڈال لو، جب تم کھجوریں لینا چاہو تو اپنا ہاتھ تھیلی میں ڈال کر نکال لو اور اس تھیلی کو نہ گرانا نہ الٹ کر بکھیرنا۔ تو میں نے ان کھجوروں میں سے کئی وسق تو فی سبیل اللہ خرچ کیے، اور ابن سعد کے لفظ یہ ہیں کہ میں نے راہ خدا میں کتنے ہی اونٹ کھجوریں ان میں سے دیں، اور میں اس میں سے خود بھی برابر کھاتا رہا اور دوسروں کو بھی کھلاتا رہا، اور وہ تھیلی میرے توشہ دان میں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن تک رہی۔ پھر توشہ دان گر پڑا اور وہ تھیلی جاتی رہی۔ کھجور کے 21 دانوں سے تمام لشکر شکم سیر ہو گیا۔ بیہقی و ابو نعیم نے بطریق ابن سیرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تھے، لشکریوں کو غذا کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے عرض کیا، میری تھیلی میں کچھ کھجوریں ہیں۔ فرمایا، لے آؤ، تو میں تھیلی کو لے آیا۔ حضور نے فرمایا، دسترخوان لے آؤ، تو میں دسترخوان لے آیا اور اسے بچھا دیا۔ پھر آپ نے کھجوریں نکالیں تو وہ 21 دانے تھے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھی اور ایک ایک کھجور کو دست اقدس میں لیا اور بسم اللہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ سب دانے دست اقدس میں آ گئے۔ پھر ان کو جمع کر کے فرمایا، فلاں اور ان کے ساتھیوں کو بلا لاؤ، اور ان سب نے کھایا حتیٰ کہ وہ شکم سیر ہو گئے۔ پھر فرمایا، فلاں اور ان کے ساتھیوں کو بلا لاؤ، تو ان سب نے کھایا اور شکم سیر ہو کر چلے گئے۔ پھر فرمایا، فلاں اور ان کے ساتھیوں کو بلا لاؤ، تو ان سب نے کھایا اور شکم سیر ہو کر چلے گئے، اور کھجوریں باقی رہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا، بیٹھ جاؤ، اور آپ نے اور میں نے دونوں نے کھایا اور کھجوریں باقی رہیں۔ پھر حضور نے ان کو تھیلی میں ڈال کر مجھ سے فرمایا، جب تم نکالنا چاہو تو اپنا ہاتھ ڈال کر نکالتے رہنا، مگر اسے الٹنا نہیں۔ تو میں جتنی چاہتا کھجوریں ہاتھ ڈال کر نکال لیتا، اور میں نے اس میں سے 50 وسق کھجوریں راہ خدا میں دی ہیں۔ وہ تھیلی حضرت عثمان ذی النورین کے زمانے میں میری سواری کے پیچھے لٹکی ہوئی تھی، وہ جاتی رہی۔ بیہقی و ابو نعیم نے بطریق ابو منصور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، زمانہ اسلام میں مجھے 3 مصیبتیں ایسی پہنچتی ہیں جن کی مانند مجھے کبھی نہیں پہنچیں۔ ایک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت، دوم حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت، سوم میری تھیلی کا گم ہونا۔ لوگوں نے پوچھا، وہ تھیلی کیسی تھی؟ انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ حضور نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا، تھیلی میں کچھ کھجوریں ہیں۔ فرمایا، لے آؤ، تو میں نے کھجوریں نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں۔
حضور نے اس پر دست اقدس پھیرا اور اس پر دعا فرمائی، پھر فرمایا کہ 10 آدمیوں کو بلا لو۔ تو میں نے 10 آدمیوں کو بلایا، انہوں نے کھایا جہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو گئے۔ اس کے بعد اسی طرح تمام لشکر نے انہیں کھایا اور توشادان کی کھجوریں باقی رہیں۔ پھر فرمایا اے ابو ہریرہ، جب تم اس میں سے کچھ نکالنا چاہو تو اپنا ہاتھ داخل کر کے نکال لیا کرنا اور یہ ختم نہ ہوں گی، اور تھیلی کو اوندھا نہ کرنا۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ تک اس میں سے کھاتا رہا۔ جب حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو میرے گھر میں جو کچھ تھا لوٹ لیا گیا اور وہ تھیلی بھی اس میں لوٹی گئی۔ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ میں نے وہ کھجوریں کتنی کھائیں؟ میں نے اس میں سے 200 وسق سے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں۔ شیخین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے رحلت فرمائی تو میرے گھر میں کچھ نہ تھا بجز ان تھوڑے جو کہ میری کٹھیا میں پڑے تھے۔ میں اسے کھاتی رہی یہاں تک کہ طویل عرصہ گزر گیا۔ ایک روز میں نے اسے ناپ لیا تو وہ ختم ہو گئے۔ مسلم و بیہقی اور بازار نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے حضور سے غلہ مانگا، آپ نے اسے آدھے وسق جو مرحمت فرمائے۔ وہ شخص اور اس کی بیوی اور اس کے مہمان اسے برابر کھاتے رہے یہاں تک کہ ایک دن اسے ناپ لیا اور وہ ختم ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس سے فرمایا اگر تم اسے نہ ناپتے تو تم اسے ہمیشہ کھاتے رہتے اور وہ تمہارے پاس باقی رہتے۔ حاکم و بیہقی نے نوفل رضی اللہ عنہ بن حارث بن عبد المطلب سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شادی کے موقع پر مدد چاہی، حضور نے انہیں 30 صاع جو مرحمت فرمائے۔ نوفل فرماتے ہیں کہ ہم نے اس جو کو نصف سال تک کھایا، اس کے بعد ہم نے ناپا تو اتنا ہی پایا جتنا کہ ہم نے رکھا تھا۔ میں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ نے فرمایا اگر تم نہ ناپتے تو تم ساری زندگی کھاتے رہتے۔ حسن بن سفیان نے اپنی مسند میں اور نسائی نے الکنی میں اور طبرانی و بیہقی نے خالد رضی اللہ عنہ بن عبد العزہ بن سلامہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بکری ذبح کر کے پکوائی اور ان کے اہل و عیال اتنے زیادہ تھے کہ اگر ایک ایک ہڈی تقسیم کی جاتی تو وہ سب کو پورا نہ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے گوشت ملاحظہ کرنے کے بعد فرمایا اے ابو خناس رضی اللہ عنہ اپنا ڈول مجھے دکھانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا بچا ہوا گوشت اس میں ڈال دیا۔ پھر آپ نے دعا کی اے خدا ابو خناس رضی اللہ عنہ کے لیے برکت دے، تو وہ اسے لے کر گھر گئے اور اہل و عیال کے آگے بکھیر دیا اور کہا اسے برابر تقسیم کر لو، تو ان سب نے کھایا اور بچ رہا۔ بیہقی نے نضلہ رضی اللہ عنہ بن عمر غفاری سے روایت کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برتن میں دودھ دوہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا۔ اس کے بعد اس بچے ہوئے دودھ کو نضلہ رضی اللہ عنہ نے پیا اور وہ خوب سیر ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 7 بکریوں کا دودھ پی کر بھی سیر نہیں ہوتا تھا۔ امام احمد و بزار نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بچہ آپ کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں یتیم بچہ ہوں اور میری بہن بھی یتیمہ ہے اور میری ماں بے سہارا بیوہ ہے، آپ ہمیں کھانا عطا فرمائیے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس سے عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے گھر جاؤ اور جو کچھ تمہیں ملے میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ تو اس بچے نے خانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے 21 کھجوریں پائیں جنہیں لے کر وہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے اقدس میں لے کر اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ پھر فرمایا، اے بچے، 7 دانے تمہارے ہیں اور 7 تمہاری ماں کے اور 7 تمہاری بہن کے ہیں۔ 1 کھجور رات کو کھانا اور 1 کھجور دوسرے دن صبح کھانا۔ بخاری نے بطریق شعبی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ان کے والد ماجد روز احد شہید ہو گئے تو انہوں نے 6 بیٹیاں اور بہت کثیر قرض چھوڑا۔ جب باغ سے کھجوریں توڑی گئیں تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ میرے والد شہید ہو گئے ہیں اور انہوں نے بہت کثیر قرض چھوڑا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو قرض خواہ دیکھ لیں۔ فرمایا، جاؤ اور تمام کھجوروں کو ایک گوشے میں ڈھیر کر دو۔ تو میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے حضور کو بلایا تو حضور نے کھجور کے سب سے بڑے ڈھیر پر 3 مرتبہ چکر لگایا، پھر اس کے اوپر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ۔ تو آپ برابر ناپ ناپ کر انہیں دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کے قرض کو ادا کر دیا۔ چونکہ میں اس بات پر راضی تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کے قرض کو ادا کرے اور میں اپنی بہنوں کے لیے 1 کھجور بھی لے کر نہ جاؤں، مگر خدا کی قسم تمام کھجوریں باقی رہیں، یہاں تک کہ میں نے اس ڈھیر کو دیکھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، گویا اس ڈھیر کی 1 کھجور بھی کم نہ ہوئی تھی۔ شیخین نے بطریق وہب بن کیسان حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ان کے والد شہید ہو گئے تو ان پر ایک یہودی آدمی کا 30 وسق کا قرض تھا، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے مہلت مانگی مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اس یہودی سے سفارش فرما دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے بات کی کہ درختوں کی کھجوروں کو اپنے اس قرض کے عوض لے لے، مگر اس نے نہ مانا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ میں درختوں کا چکر لگایا اور فرمایا، اے جابر، درختوں سے کھجوروں کو توڑ کر اس یہودی کا قرض ادا کرو۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد کھجوروں کو توڑا اور اس یہودی کو 30 وسق ناپ کر دیے اور 17 وسق کھجوریں باقی رہیں۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر دی۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ جب حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں درختوں کا چکر لگا رہے تھے کہ اللہ تعالی ان میں ضرور برکت دے گا۔ امام بحقی نے فرمایا، یہ روایت پہلی روایت کے مخالف نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی روایت میں جس برکت و افزونی کا ذکر ہے وہ تمام قرض خواہ تھے جو پہلے آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، یہاں تک کہ حضور نے ان سب کو ناپ کر کھجوریں دیں، اور اس روایت میں اس یہودی قرض خواہ کا ذکر ہے جو ان کے بعد آیا تھا اور اس نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں پر جو بقیہ کھجوریں لگی ہوئی تھیں ان کو توڑ کر اس کا قرض ادا کرنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ حاکم نے بطریق نبیح الغزی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب میرے والد شہید ہوئے تو میرے والد پر قرض تھا، پھر انہوں نے مذکورہ روایت بیان کی کہ اس میں ہے کہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دوپہر ہمارے گھر تشریف لائیں گے، چنانچہ جب آپ تشریف لائے تو اس نے آپ کے لیے بستر بچھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔
میں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو اس بکری کو حضور کے آگے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جتنے رفقا ہوں سب کو بلاؤ، تو وہ سب آئے اور کھایا، یہاں تک کہ سب شکمسیر ہو گئے اور بہت زیادہ گوشت بچا رہا۔ طبرانی و ابو نعیم نے المعرفہ میں اور ابن عساکر نے ابو رجا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ اقدس سے باہر روانہ ہوئے اور ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ پانی کھینچ کر باغ میں دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے کیا اجرت دو گے اگر میں تمہارے باغ کو سیراب کر دوں؟ اس نے کہا میں کوشش کر رہا ہوں کہ باغ کو سیراب کر دوں مگر اجرت دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے 100 کھجوریں دو گے اگر میں تمہارے باغ کو سیراب کر دوں؟ اس نے کہا ضرور پیش کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول تھام لیا، کچھ ہی دیر میں آپ نے باغ کو سیراب کر دیا، یہاں تک کہ وہ شخص کہنے لگا کہ میرا باغ غرق ہو جائے گا، سیراب ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 کھجوریں لے لیں اور آپ نے اور آپ کے صحابہ نے اسے کھایا، یہاں تک کہ سب شکمسیر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے 100 کھجوریں واپس کر دیں جس طرح کہ اس سے انہوں نے لی تھیں۔ بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ دوست کی ایک عورت تھی جس کا نام ام شریک رضی اللہ عنہا تھا، وہ مسلمان ہوئی تو اس نے ایسے ہمراہی کی جستجو کی جس کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ سکے۔ تو اسے ایک شخص ملا جو یہودی تھا، اس نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس نے کہا اتنی دیر ٹھہرو کہ اپنے مشکیزے میں پانی بھر لوں۔ اس نے کہا پانی میرے ساتھ ہے، تب اس کے ساتھ چل دیں یہاں تک کہ شام ہوئی تو یہودی ایک منزل میں اترا، اس نے دسترخوان بچھا کر رات کا کھانا رکھا اور کہا اے ام شریک آؤ رات کا کھانا کھا لو۔ ام شریک نے کہا مجھے پانی پلاؤ کیونکہ میں پیاسی ہوں اور پانی پینے سے پہلے میں کھانا کھانے کی قدرت نہیں رکھتی۔ یہودی نے کہا میں تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہ دوں گا جب تک تم یہودی نہ بن جاؤ۔ ام شریک رضی اللہ عنہا نے کہا خدا کی قسم میں کبھی یہودی نہ بنوں گی، اور وہ اپنے اونٹ کے پاس گئیں اور اس کے پاؤں باندھے اور اس کی ران پر اپنا سر رکھ کر سو گئیں۔ وہ کہتی ہیں مجھے کسی نے جگایا مگر ڈول کی خنکی نے جو میرے پہلو پر اترا تھا، تو میں نے اپنا سر اٹھایا، میں نے دیکھا کہ وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ میں نے پیا یہاں تک کہ میں سیراب ہو گئی، پھر میں نے اپنے مشکیزے پر پانی چھڑکا یہاں تک کہ وہ تر ہو گیا، میں نے اسے بھر لیا۔ جب صبح کو یہودی آیا تو اس نے کہا اے ام شریک کیا حال ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم اللہ تعالی نے مجھے پانی پلایا ہے۔ اس نے کہا تم پر پانی آسمان سے اترا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ خدا کی قسم اللہ تعالی نے آسمان سے مجھ پر پانی اتارا ہے۔ اس کے بعد میرے سامنے سے بلند ہوا یہاں تک کہ وہ آسمان میں مجھ سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ روانہ ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو حضور پر ہبہ کیا، اور حضور نے حضرت زید سے ان کا نکاح کر دیا اور انہیں 30 صاع جو عطا فرمائے اور فرمایا انہیں کھاؤ مگر ناپنا نہیں، اور ان کے ساتھ ایک گھی کی پپیا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ تھی۔ انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ اس پپیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دے، تو وہ اسے لے گئی۔ صحابہ نے گھی نکال کر پپیا خالی کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے کہا کہ اس پپیا کو لٹکا دینا اور اس کا منہ بند نہ کرنا، تو اس باندی نے اسے اس کی جگہ پر لٹکا دیا۔ جب ام شریک
شریک رضی اللہ عنہا آئیں تو انہوں نے پپیا کو دیکھا کہ وہ گھی سے بھری ہوئی ہے۔ شریک رضی اللہ عنہا نے باندی سے کہا، کیا میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ اس پپیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا؟ باندی نے کہا، خدا کی قسم میں اسے لے گئی تھی جیسا کہ تم نے کہا تھا۔ اس کے بعد میں اسے اس حال میں واپس لائی کہ اس میں ایک قطرہ گھی نہ ٹپکتا تھا مگر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسے لٹکا دینا اور اس کا منہ نہ بند کرنا، تو میں نے اسے اس کی جگہ لٹکا دیا۔ پھر اس پپیا سے برابر سب گھی کھاتے رہے یہاں تک کہ ان کی رحلت ہو گئی۔ اس کے بعد اس کو جو ناپا تو وہ پورے 30 صاع تھے، ذرہ بھر کم نہ ہوا تھا۔ گھی کی کپی، مشکیزہ آب، چکی اور شانہ۔ مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کپی میں گھی ہدیے میں بھیجا کرتی تھیں اور یہ کپی ان کے پاس رہا کرتی تھی۔ ان کے بچے آتے، سالن مانگتے، اگر ان کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وہ اس کپی کے پاس جاتیں اور وہ اس میں گھی پاتیں۔ اس طرح ان کے پاس گھی میں ہمیشہ سالن رہا کرتا۔ ایک دن انہوں نے کپی کو نچوڑ لیا، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ حضور نے فرمایا، کیا تم نے کپی کو نچوڑا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا، اگر تم اسے نہ نچوڑتیں تو اس میں ہمیشہ گھی پاتیں۔ ابن سعد نے بطری کے ابو الزبیر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے شریک رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ ان کے پاس گھی کی کپی تھی جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھی ہدیے میں بھیجا کرتی تھیں۔ ایک دن ان کے بچوں نے ان سے گھی مانگا، گھی ان کے پاس نہ تھا تو وہ اٹھیں اور اس کپی کے پاس آ کر اسے دیکھا تو اس میں گھی بہہ رہا تھا۔ وہ کہتی ہیں، میں نے بچوں کے آگے گھی رکھ دیا اور انہوں نے گھی سے کھایا۔ پھر وہ گئیں کہ دیکھیں کتنا گھی موجود ہے۔ انہوں نے اسے انڈیل لیا تو وہ گھی ختم ہو گیا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ حضور نے ان سے فرمایا، تم نے اسے انڈیل لیا ہے، اگر تم اسے نہ انڈیلتیں تو وہ تمہارے لیے وہ ہمیشہ موجود رہتا۔ ابن ابی شیبہ و طبرانی اور ابو نعیم نے یحییٰ بن جعدہ سے، انہوں نے ایک مرد سے جس نے مالک رضی اللہ عنہا انصاریہ سے حدیث روایت کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھی کی کپی لائیں۔ حضور نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے گھی نکال کر انہیں کپی واپس کر دی اور وہ اسے لے گئیں۔ جب اسے دیکھا تو وہ گھی سے لبریز تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے فرمایا یہ وہ برکت ہے جس کا ثواب اللہ تعالی تمہیں جلد عطا فرما دیا۔ طبرانی و بحقی نے اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے اپنے گھی کو پگھلایا اور اسے کپی میں کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا۔ حضور نے اسے قبول فرما کر تھوڑا سا گھی اس کپی میں رہنے دیا اور اس میں پھونک مار کر برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا، یہ کپی اوس رضی اللہ عنہ کو واپس کر دو۔ تو لوگوں نے وہ کپی انہیں دے دی۔ جب اوس رضی اللہ عنہ نے کپی کو دیکھا تو وہ گھی سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے گمان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھی قبول نہیں فرمایا ہے۔ وہ روحانسی شکل میں آئیں اور عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ ہی کے لیے گھی گرم کر کے بھیجا تھا تاکہ آپ نوش فرمائیں۔ ان کے یہ عرض کرنے پر حضور نے جان لیا کہ اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے، وہ کپی بھر گئی ہے۔ حضور نے فرمایا، جاؤ ان سے کہہ دو کہ وہ اس گھی کو کھائے اور برکت کی دعا مانگے۔ تو اوس رضی اللہ عنہا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور زمانہ خلافت صدیقی اور فاروقی اور عثمانی تک اسے کھاتی رہیں، یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو ہوا سو ہوا۔
گھی کی ایک کپی سے گھی تقسیم کیا اور مہینوں کھایا۔ ابو یعلا و طبرانی و ابو نعیم اور ابن عساکر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ان کی والدہ ام سلیم نے اپنی بکری کا گھی ایک کپی میں جمع کیا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور نے گھی قبول فرما کر کپی انہیں واپس کر دی اور ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کپی کو کھوٹی پر لٹکا دیا۔ اس کے بعد جب ام سلیم رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کپی کو دیکھا تو وہ گھی سے لبریز تھی اور اس سے قطرے ٹپک رہے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، آپ نے فرمایا کیا تم اس سے تعجب کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح کھلائے جس طرح اپنی نبی کو کھلاتا ہے، لہٰذا تم کھاؤ اور کھلاؤ۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آ کر تمام قابیں بھر کر گھی تقسیم کیا اور کپی میں اتنا گھی باقی رہا کہ ہم نے 1 یا 2 مہینے کھایا۔ طبرانی و بحقی اور ابو نعیم نے بطریق کثیر بن زید محمد بن عمر بن حمزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا صحابہ کے درمیان باری باری کے ساتھ تھا، ایک رات ایک کے ہاں، دوسری رات دوسرے کے یہاں، تو یہ سلسلہ مجھ تک پہنچا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور اس کھانے کو لے کر جا کر پیش خدمت کیا۔ میرے ہاتھ سے گھی کی کپی گر پڑی اور سارا گھی گر گیا۔ پریشان ہو کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا گر گیا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپی کے پاس جاؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں شرم سے ہمت نہیں رکھتا، مگر میں گیا، میں نے دیکھا کہ کپی سے قب قب کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے دل میں کہا یہ بچا ہوا گھی ہے جو کپی میں رہ گیا ہے، اور میں نے کپی اٹھا لی۔ میں نے دیکھا کہ وہ کپی اپنے دونوں دستوں تک بھری ہوئی ہے۔ میں نے اس کا منہ بند کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس کا آپ سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم اپنے حال پر رکھتے اور منہ بند نہ کرتے تو وہ کپی منہ تک بھر جاتی۔ ابن سعد نے کہا ہمیں سعید بن سلیمان نے، ان سے خالد بن عبداللہ نے، ان سے حسین نے، ان سے سالم بن جعد نے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کو اپنے کسی کام سے بھیجا۔ ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے ہم راستے کا توشہ بنائیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس مشکیزہ لے آؤ، تو وہ دونوں مشکیزہ لے آئے۔ راوی نے بیان کیا کہ حضور نے ہمیں ان کے بھرنے کا حکم دیا تو ہم انہیں بھر کے لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ اپنے دست اقدس سے باندھے اور فرمایا اسے لے جاؤ۔ جب تم فلاں جگہ اور فلاں مقام میں پہنچو تو اللہ تعالیٰ تم دونوں کو رزق عطا فرمائے گا۔ تو وہ دونوں گئے اور جب اس مقام میں پہنچے جہاں کا حضور نے حکم فرمایا تھا تو انہوں نے اپنے مشکیزے کھولے، دیکھا کہ وہ دودھ اور بکری کا مکھن ہے۔ پھر ان دونوں نے اتنا کھایا کہ شکم سیر ہو گئے۔ بحقی نے بطریق ابن سیرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ بھوکی ہے تو وہ جنگل کی طرف نکلا اور اس نے دعا کی کہ اے خدا ہمیں ایسا رزق عطا فرما جسے ہم چکی میں پیس کر روٹی بنائیں۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک پیالہ روٹی سے بھرا ہوا نمودار ہوا اور چکی آٹا پیس رہی ہے اور تنور لکڑیوں سے گرم ہے۔ پھر اس کا شوہر آیا اور اس نے بیوی سے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمائی ہے، اور چکی اٹھا کر اس کے گرد سے آٹا نکالا۔ اس شخص نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چکی کو گھومتا چھوڑ دیتے تو قیامت تک چلتی رہتی۔
بیہقی نے بطریق سعید بن ابو سعید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انصار کا ایک شخص حاجت مند تھا، ایک دن نکلا اور اس کی بیوی کے پاس کچھ نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کاش کہ میں اپنی چکی پیستی اور میرے تنور میں جلانے کے لیے لکڑیاں ہوتیں اور میرے ہمسایہ چکی کی آواز سنتے اور دھوئیں کو دیکھ کر گمان کرتے کہ ہمارے پاس کھانا ہے اور ہم محتاجی کی حالت نہیں ہے اور ہماری محتاجی کی حالت نہیں ہے۔ تو پھر وہ اپنے تنور کے پاس گئی اور اسے گرم کیا، اسی لمحہ چکی گھومنے لگی۔ اس کے شوہر نے آ کر چکی کی آواز سنی تو اس نے پوچھا کیا پیس رہی ہو؟ اس کی بیوی نے سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ اندر چلی گئی تو چکی برابر پیس رہی تھی اور اس سے آٹا باہر آ رہا تھا، تو گھر کا کوئی برتن آٹے سے بھرے بغیر نہ رہا۔ پھر وہ تنور کے پاس گئی تو اس نے تنور کو روٹی سے بھرا ہوا پایا۔ اس کے بعد اس کا شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے سارا حال عرض کیا۔ آپ نے پوچھا پھر تم نے چکی کے ساتھ کیا کیا؟ تو اس نے کہا میری بیوی نے چکی کو اٹھا کر صاف کر دیا۔ فرمایا اگر تم چکی کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے تو وہ تمہاری زندگی بھر اسی طرح چلتی رہتی۔ اس کی سند صحیح ہے۔ امام احمد و دارمی، ابن سعد و طبرانی اور ابو نعیم نے بطریق شہر بن حوشب ابو عبید سے روایت کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہانڈی پکائی۔ حضور نے ان سے فرمایا مجھے شانہ دو، تو انہوں نے شانہ پیش کر دیا۔ پھر فرمایا مجھے شانہ دو، تو انہوں نے دوسرا شانہ پیش کر دیا۔ پھر فرمایا مجھے شانہ دو۔ اس وقت میں نے عرض کیا یا نبی اللہ، بکری کے کتنے شانے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم خاموش رہتے جو جتنی بار میں طلب کرتا تم مجھے دیے جاتے۔ امام احمد و ابن سعد، ابو یعلا و طبرانی اور ابو نعیم و ابن عساکر نے 4 سندوں کے ساتھ ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری ذبح کر کے پکائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو رافع رضی اللہ عنہ بکری کا شانہ دو، تو میں نے نکال کر پیش کیا۔ پھر فرمایا مجھے شانہ دو، تو میں نے نکال کر آپ کو پیش کیا۔ پھر فرمایا مجھے شانہ دو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے 2 ہی شانے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم خاموش رہتے تو جتنی بار میں طلب کرتا تم مجھے دیتے جاتے۔ ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک بکری پکائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شانہ دو، تو میں نے آپ کو شانہ پیش کیا۔ پھر فرمایا مجھے شانہ دو، تو میں نے دوسرا شانہ پیش کر دیا۔ پھر فرمایا مجھے شانہ دو، تو اس وقت میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے 2 ہی شانے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کاش تم اسے تلاش کرتے تو تم ضرور شانہ پاتے۔ ابو نعیم نے دوسری سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بکری ذبح کی۔ آپ نے فرمایا اے بچے اس کا شانہ لے آؤ، تو وہ اس کا شانہ لے آیا۔ پھر اس سے دوبارہ یہی فرمایا تو وہ دوبارہ لے آیا۔ پھر آپ نے 6 بارہ یہی فرمایا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک ہی بکری ذبح کی گئی تھی اور میں نے 2 شانے پیش کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم خاموش رہتے تو میں جتنی بار طلب کرتا تم پیش کرتے رہتے۔ ابو نعیم نے تیسری سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے 2 شانے طلب فرمائے اور اسے نوش فرمانے کے بعد تیسرا شانہ طلب فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بکری کے 2 ہی شانے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قسم ہے ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اگر تم خاموش رہتے تو تم ضرور پاتے۔
ابو نعیم نے کہا یہ روایتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ کو اس فضیلت سے باخبر کرنا مقصود تھا جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، وہ یہ کہ جن امور میں عادت الہی جاری نہیں ہے جب اس کا سوال کرتے ہیں تو حق تعالی آپ کو خصوصیت کے ساتھ وہ فضیلت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کھانا جو جنت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا، امام احمد و دارمی اور نسائی و حاکم نے صحیح بتا کر، بازار و ابو یعلا اور طبرانی نے سلمہ رضی اللہ عنہ بن نفیل سکونی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی کہنے والے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے پاس آسمان سے کھانا اترا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ جنت سے کھانا آیا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں آیا ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ کس طرح آیا؟ فرمایا تانبے کے بڑے برتن میں آیا۔ پوچھا کیا وہ کھانا آپ سے بچ رہا تھا؟ فرمایا ہاں بچ رہا تھا۔ پوچھا وہ کیا ہوا؟ فرمایا وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور مجھے وحی بھیجی گئی کہ میں وفات پانے والا ہوں اور میں تم میں زیادہ عرصے رہنے والا نہیں ہوں اور تم میرے بعد زیادہ عرصے رہو گے بلکہ بہت کم مدت رہو گے، یہاں تک کہ تم جو کچھ کہو گے اور تم لوگ شکستہ حالت میں میرے پاس آؤ گے اور تم ایک دوسرے کا پیچھا کرو گے اور میرے روبرو قیامت ہے، دو موتیں شدید ہوں گی، اس کے بعد ایسے سال آئیں گے جن میں زلزلے اور فتنے ہوں گے۔ ذہبی نے مختصر المستدرک میں کہا ہے کہ یہ روایت غرائب الصحہ میں سے ہے۔ ابن عساکر نے بطریق حارث بن محمد روایت کی، انہوں نے کہا مجھے ایک شخص نے جس کی کنیت ابو سعید ہے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ میں مدینہ طیبہ آیا تو میں نے ایک شخص کو اس کے ساتھی سے کہتے سنا کہ آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہمانی کی گئی۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج رات آپ کی مہمانی کی گئی ہے۔ فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا وہ کیسی مہمانی تھی؟ فرمایا وہ کھانا تھا جو مسخنہ یعنی تانبے کے بڑے دیگچے میں تھا۔ میں نے پوچھا بچا ہوا کھانا کیا ہوا؟ فرمایا وہ اٹھا لیا گیا۔ ابن عساکر نے بطریق حفص عمر دمشقی عقیل بن خالد سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور مجھے اس خوشائے انگور کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ اسے نوش فرما لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشے کو لے لیا۔ ایک روایت میں جو حفص بن عمر دمشقی ہیں وہ صاحب حدیث القطف خوشائے انگور کے نام سے مشہور ہیں۔ امام بخاری نے کہا کہ حفص پر وثوق نہیں کیا جا سکتا، وہ سن کر 170 میں فوت ہوئے ہیں۔ ابو عبد الرحمن سلمی نے کتاب العطامہ میں ایسی سند کے ساتھ جس میں کذاب ہے جو طاہ بن مرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کے پاس جنت سے کوئی طعام آیا ہے؟ فرمایا ہاں، جبرائیل علیہ السلام جنت کے کھانوں میں سے خبیث یعنی وہ طعام جو کھجور اور گھی سے تیار کیا جاتا ہے لائے اور میں نے اسے کھایا۔ ابن حجر نے الاصابہ میں فرمایا کہ یہ حدیث موضوع ہے۔